اعلان کیا تھا قدمی حالی علی رقبتی کلی بنی کلّہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سارے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، بڑے بڑوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں جنید بغدادی کون ہے؟ ان کا شمار غوث اعظم کے پیروں میں ہوا کرتا ہے. یہ غوث اعظم کے پیروں میں ہے. یہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے سے رک جاتے ہیں، خطبہ روک کر کے کہتے ہیں میری بھی گردن پر. مرید کا احساس ہوتا ہے کہ میری پیر کی گردن پر کیا؟ جب نماز ہو گئی نماز سے فارغ ہوئے تو مریدوں نے پوچھا حضور آپ کی گردن پر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک جوان 5ویں صدی میں بغداد شریف میں جامع مسجد میں ممبر شریف پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو میں نے سوچا وہ جب کرے گا میں اپنی گردن کو ابھی سے جھکا لوں. بڑے بڑوں نے میرے غوث اعظم کے لیے اپنی گردن کو جھکایا. بس میں ایک بڑے کا ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذرا دھیان دینا کیا شان غوث اعظم کی ہے. کتنے بڑے بڑوں نے اپنے سر کو غوث اعظم کے لیے اپنے قدم کو جھکایا ہے. ذرا کتاب کا نام بھی دھیان میں رکھیں، تقریب القادر فی مناقب عبد القادر، اللہ پر یہ کتاب کا نام ہے. اب ذرا دھیان سے سنیں. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا اور مولا علی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے علی سنو، اے عمر سنو، ہمارا یہ جبہ لو اور لے کر کے اس کو قرن جانا، اس کو لے کر کے یمن جانا. وہاں پر ہمارا ایک دیوانہ اویس رہا کرتا ہے، اس کو جا کر کے یہ جبہ دینا اور اس سے کہنا کہ وہ ہماری امت کے لیے دعا کرے. مومنوں صرف اتنا سمجھ لو، جس سے نبی دعا کرائے، جس سے جانے دعا کرائے، اس اویس قرنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ پر میرے نبی نے جبہ دیا اور دینے کے بعد فرمایا جاؤ اس کو لے کر کے جانا اور اس کو لے کر کے جانے کے بعد اویس کو دینا اور اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، اللہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے. اس کی دعا کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے، اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے میری گناہگار امت کی بخشش کر دے گا، میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر. اویس قرنی کے پاس تو میرے نبی نے بھیجا، میرے نبی نے اویس قرنی کے پاس کو بھیجا. اب یہاں ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ولی کی چوکھٹ پہ جانا بدعت ہے یا سنت؟ ولی کی چوکھٹ پہ جانا گناہ ہے یا ثواب؟ تو یہ بات میرے نبی نے کسی مولوی کے اوپر نہ چھوڑی، بلکہ مولا علی اور فاروق اعظم کو بھیج کر کے بتا دیا کہ ولی کی چوکھٹ پہ جانا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ فاروق اعظم اور مولا علی کی سنت ہے. اور بھی بات کی ہے، میرے نبی نے جبہ لے کر کے بھیجا. اگر میرے نبی چاہتے تو اپنی انگوٹھی مبارک لے کر کے بھیج دیتے، میرے نبی چاہتے تو پیالے لے کر کے بھیج دیتے، میرے نبی چاہتے تو اپنی نالین مبارک لے کر کے بھیج دیتے، جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جانتے ہو کیا شان ہمارے نبی کی ہے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرے نبی اپنے غلاموں سے فرماتے اے میرے غلاموں ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم چلا کرتے ہو تو جو مٹی کے ذرات تمہارے پیر سے لگا کرتے ہیں، جو مٹی کے ذرات تمہارے چپل سے لگا کرتے ہیں، وہ کدھر چلے جایا کرتے ہیں؟ تمام صحابہ بیک زبان ہو کر کے بولے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی آقا، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہے. یا رسول اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم چلا کرتے ہیں تو جو مٹی کے ذرات ہمارے پیر سے لگا کرتے ہیں، جو مٹی کے ذرات ہمارے چپل سے لگا کرتے ہیں، ہم پیر اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے گر جایا کرتے ہیں، دوسرا اٹھاتے ہیں دوسرے کے نیچے گر جایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہی ہمارا حال ہے، یہی مشاہدے میں ہے، یہی دیکھنے میں آیا ہے. لیکن سنیو تمہارا اور میرا نبی بولا، آمینہ کا لال بولا، مصطفیٰ جان رحمت بولے، شمع بس میں ہدایت بولے، نوشہ بس میں جنت بولے، کعبے کے بدر تجھا بولے، طیبہ کے شمس دعا بولے. اے میرے غلاموں سنو، اللہ نے تمہارے نبی کو یہ شان عطا کی ہے، یہ مقام عطا کیا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے، یہ رفعت عطا کی ہے، یہ بلندی عطا کی ہے. اگر کوئی مٹی کا ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس زمین پر گرنے نہیں دیتا. اب صدیق اکبر بولے، عمر فاروق اعظم بولے، عثمان ذو النورین بولے، علی مرتضیٰ بولے، تمام صحابہ وہ ایک زبان ہو کر کے بولے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی آقا، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہے. یا
رسول اللہ جو مٹی کا ذرہ آپ کے نالے سے لگ جائے تو کیا چلے جایا کرتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں خدا کو سنو, اللہ نے تمہارے نبی کو یہ شان عطا کی ہے, یہ عظمت عطا کی ہے, یہ بلندی عطا کی ہے. اب کوئی مٹی کا ذرہ تمہارے نبی کی نالے سے لگ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بابا زمین پر گرنے نہیں دیتا بلکہ آسمان کے تاروں کا تاج بنا دیا کرتا ہے. تبھی تو بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ سجدے جھک کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, علماء اہل سنت. وہ لانا نہیں مبارک جس سے اگر کوئی مٹی کا ذرہ لگ جائے تو وہ بابا زمین پر نہ آئے بلکہ آسمان کے تاروں کا تاج بنا دیتا ہے. نبی چاہتے تو اس نالے مبارک کو لے کر کے بھیج دیتے, لیکن میرے نبی نے جوبہ لے کر کیوں بھیجا, کپڑے لے کر ہی کیوں بھیجا؟ وہ ہے کہ اشارہ بھی رہا ہے ولی کی چوکھٹ پر اگر ولی زندہ ہو تب بھی کپڑا لے کر کے جا سکتے ہیں, اور اگر ولی زمین کے نیچے ہو تب بھی کپڑے کی چادر لے کر کے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ تمہارے مردے مرکز کے مٹی میں ملتے ہوں گے, ہمارے مردے مرکز کے مٹی میں نہیں ملتے, بلکہ ان کی شان یہ ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر المختصر حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی لے کر کے پہنچے اور جا کر کے حضرت اویس کرنی کو دیا. وہ کہا اویس حضور نے تمہیں سلام کہا ہے, حضور نے تمہیں سلام کہا ہے. جب حضرت اویس کرنی نے سنا نا کہ حضور کی زبان پر میرا نام آیا تھا تو صوفیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی پر وجد جاری ہو گیا, وجد جاری ہو گیا. پھر جب آپ ہوش میں آئے تو کہا حضور کی زبان پر میرا نام آیا تھا, بتاؤ تو صحیح جب حضور کی زبان پر میرا نام آیا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اویس جب اتنی محبت کرتے ہو تو ملنے کیوں نہیں آئے, ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہتے ہیں اے اویس, اے عمر, ملنے تو میں آیا نہیں آیا, لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا, تم نے تو حضور کو دیکھا. ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم نے حضور کو دیکھا ہے تو حضور کی بھوے مبارک ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی, ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے اویس, میں نے اپنے نبی کو صبح دیکھا ہے, شام دیکھا ہے, دن میں دیکھا ہے, رات میں دیکھا ہے, سفر میں دیکھا ہے, گھر دیکھا ہے, ہر وقت دیکھا ہے, ہر لمحہ دیکھا ہے, لیکن غیرت الہی کے ایسے پردے پڑے ہوا کرتے تھے, جب بھی نگاہ اٹھتی تھی فوراً جھک جایا کرتی تھی. اس نے اویس دیکھا لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ تجھ کو بتا سکوں کہ نبی کی بھوے مبارک ملی ہوئی تھی الگ الگ تھی. اویس کہتے ہیں تم نہ بتا سکتے تو ہم سے سنو, ہم بتاتے ہیں. کہتے بتاؤ تو کہتے ہیں سنو کہ جب کوئی نبی کو دور سے دیکھتا تھا, جب کوئی نبی کو دور سے دیکھتا تھا تو بھوے مبارک الگ الگ لگا کرتی تھی, اور جب کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو بھوے مبارک ملی ہوئی لگا کرتی تھی. یہ حضرت اویس کرنی کا عشق ہے, دیکھا نہیں تو یہ حالت, یہ اویس کرنی کا عشق ہے. کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر المختصر بات سے بیٹھتا ہوں. حضرت اویس کرنی نے جوبہ لیا اور جوبہ لینے کے بعد سائڈ سے رکھا اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا, اور رکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی گناہگار امت کی بخشش کر دے, اے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی گناہگار امت کی بخشش کر دے. اللہ پر ندا آتی ہے اے اویس ہم نے تیری دعا کے صدقے میں, ہم نے تیری دعا کے صدقے میں اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے, ہم نے تیری دعا کے صدقے میں اپنے محبوب کی آدھی گناہگار امت کی بخشش کر دی ہے. اللہ اوپر حضرت اویس کرنی ہے دریائے رحمت جوش میں دیکھا, عرض کرتے ہیں مولا تیری رحمت کی تو کوئی حد نہیں ہے, تیری رحمت کی تو کوئی حد نہیں ہے, آدھی کو کیوں بخشا ہے, پوری کو بخش دینا. اللہ کو جب کہا اویس کرنی نے مولا پوری کو بخش دے تو نگاہ آتی ہے اویس اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے, آدھی امت کو تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی امت کو میدان محشر میں عبد القادر کی شفاعت سے بخشیں گے, آدھی امت کو عبد القادر کی شفاعت سے بخشیں گے. اویس کرنی نے میرے مرشد کی یہ شان سنی, میرے مرشد کا یہ مقام سنا تو عرض کرتے ہیں مولا یہ عبد القادر ہے کون, یہ عبد القادر ہے کون جس کی شفاعت سے تو میدان محشر میں اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخشے گا. اور نگاہ آتی ہے اویس سن
मुसल्ला वकाना काबा कौसैन औ अदना कि मंजिलों पर वो फाइज है वकाना काबा कौसैन औ अदना के जन्मों में वो खून है और निदा आके उवैस सुन वो मेरा भी महबूब है मेरे महबूब का भी महबूब है और उवैस सुन वो मेरे महबूब का नवासा है वो मेरे महबूब से मोहब्बत भी करता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और उवैस सुन वो मेरी दलील है कयामत तक के लिए वो मेरी ज़मीन पर दलील है कयामत तक के लिए और उवैस सुन जब वो ज़मीन पर आएगा जब उसका दौर आएगा ये मनक़बत है गौसे आज़म ये मनक़बत है गौसे आज़म अल्लाह तबारक व तआला अपने उवैस कंडी को सुना रहा है ये गौसे आज़म की मनक़बत अल्लाह तबारक व तआला उवैस कंडी को सुना रहा है अल्लाह फरमाता है उवैस सुन जब उसका दौर आएगा